فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے دل کو مانوس رکھ، اپنے آپ پر صبر کر، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، اپنے دل کو ان کے ساتھ لگائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا، ضبط کرنا، برداشت کرنا، تکلیف، پریشانی، مصیبت، اس میں صبر کرنا، اور جس نے صبر کیا فقط ظفر، وہ کامیاب ہو گیا۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ جزا فضا، چیخ و پکار کرنے سے مصیبت ختم نہیں ہو جاتی، پریشانی کم نہیں ہو جاتی، صبر کا ثواب زائل ہو جاتا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہو تو اللہ کے ان صالحین بندوں کو یاد کرو، ان کے احوال اپنے سامنے رکھو جو اللہ کی رضا کے لیے دن رات رب کو پکارتے ہیں۔ جس کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا کہ اگر کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو کہیں جی موت ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر تکلیف، پریشانی، مصیبت، تنگی کے وقت یہ کشادگی کی چابی ہے، یہ پریشانیوں کو دفع کرنے والی ہے کہ انا للہ، بے شک سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، انا الیہ راجعون، اور سب اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ کسی عربی کے شاعر نے کہا اذا آتل بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فاسرم بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو سورہ علم نشرہ میں غور کر، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ دو خوشیوں کے درمیان ایک پریشانی ہے، رب دو پریشانیوں کے درمیان ایک خوشی نہیں دیتا، بلکہ دو خوشیوں کے درمیان پریشانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، پھر اس میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر اسے سائل کر کے پھر خوشحالی دے دیتا ہے۔ اور جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے، سورہ علم نشرح پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتا ہے۔ صالحین جن پر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو ہر حال میں اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں۔ کسی بزرگ کے گھر میں جھگڑا رہتا تھا، میاں بیوی کا تنازع ہوتا ہے تھوڑا بہت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے نکاح سے بڑھ کر کسی چیز میں محبت نہیں رکھی۔ میاں بیوی صبح لڑتے ہیں، شام کو ایک، شام کو لڑتے ہیں صبح ایک، یہ اللہ نے محبت رکھی ہے۔ جس طرح بچوں میں نفرت نہیں ہوتی، دو بچے لڑتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کھیلتے ہیں، تو میاں بیوی کا بھی اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس بزرگ کے گھر میں لڑائی رہتی تھی، مریدین محبین نے کہا حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب معاملات حد سے باہر ہونے لگے تو اس بزرگ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اب محبین نے پوچھا کہ حضرت اب تو گھر کا معاملہ نہیں، اب بتلا دیں، تو فرمانے لگے کہ ایک اجنبی عورت کے بارے میں کیوں کلام کروں، اب وہ میرے لیے اجنبی ہو گئی ہے۔ کتنا بہترین خوش اسلوبی کا معاملہ بیان کیا کہ جب تک بیوی ہے، شوہر ہے، نکاح ہے، ایک دوسرے کا راز ہے۔ ان لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کو چھپاتا ہے، بیوی شوہر کو چھپاتی ہے، شوہر بیوی کا راز ہے، بیوی شوہر کا راز ہے، اور پھر جدائی ہو جائے تو یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپس میں جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ جب صبر اور سکون کے ساتھ اس طرح کے معاملات، جیسا ہماری طرح نہیں کہ شوہر نے طلاق دینی ہے، اسٹامپ مینیجر سے 10 اعتراضات لکھواتا ہے، 10 الزامات لگاتا ہے اور طلاق نامہ مناتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ایک عرصہ ایک دوسرے کا راز رہے اور اب ایک لمحے میں بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کر طلاق دے دیتا ہے۔ یا بیوی عدالت میں پہنچ جاتی ہے، شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، وکیل جھوٹے الزامات لگا کر شوہر پر کیس بناتا ہے، یہ تمام کے تمام صبر سے بالا تر ہیں۔ اگر جدائی ہو جائے تو یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اسے اس سے بہتر بیوی اور اسے اس سے بہتر شوہر عطا فرمائے۔